نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا، تنہا، یکتا، بے مثل اور بے مثال ہے۔ ازل سے ہے، ابد تک ہوگا، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ بَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، تعریفیں اس بادشاہ کی، اس حقیقی شہنشاہ کی جو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی خالق کی صفت سے متصف تھا۔ موت و حیات کا مالک، آسمان اور زمین کا مالک، چاند اور سورج کا مالک،
تسبیح اس رب کی جس نے یہ جہان بنایا اور سجایا۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے اس دنیا کے اندر امت محمدیہ کی اکثریت کو یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ وہ اکیلا ہی احد صمد لم یلد ولم یولد، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ اور جب امت محمدیہ کی اکثریت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رزاق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، پالنہار بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، تو یہ دھرتی قبروں کی عبادت سے پاک ہو جائے گی۔ تکبیر اس بادشاہ کی جو سب سے بڑا، جب کچھ نہیں تھا وہ بادشاہ تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کا چہرہ باقی رہے۔ اہل اسلام ہم کسی کی کتنی ہی تعریف کریں کہ رات کی تاریکی میں آسمان پر یہ جگمگاتے ستارے، دن کی روشنی میں یہ نکلتا ہوا سورج، چاند کی یہ چاندنی، جتنی بھی تعریفیں کریں، تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے یہ سب شے کو بنایا۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کا پیغام مارے کھا کر، زخمی ہو کر اللہ کی توحید کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچایا۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے، چار بنیادی، چار اساس عقیدہ توحید کی، کہ واجب الوجود، ازلی اور ابدی صرف اللہ کی ذات، ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ عرش، آسمان، زمین، ان سب کا خالق بھی صرف اللہ، اور پھر اس آسمان اور زمین کے درمیان ان تمام کائنات کے نظام کا مدبر، منتظم صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات۔ اور نمبر چار، جب خالق بھی وہ ہے، ازل سے بھی وہ ہے، ابد تک وہ رہے گا، انتظام اس کے ہاتھ میں ہے، مدبر کائنات وہ ہے، پھر یاد رکھیے گا عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ پہلے دو عقیدوں پر نہ عرب کو اختلاف ہے، نہ آج کے مشرک کو اختلاف۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا مشرک نہیں گزرا جو رب کا انکاری، کہ رب نے آسمان نہیں بنایا، زمین نہیں بنائی۔ ابو جہل کی جماعت بھی اللہ کے بارے میں
یہ اختلاف نہیں کرتی تھی۔ قرآن کہتا ہے سیقولون، ان قریب ان سے پوچھ لو، یہ کہیں گے ان سب کا بنانے والا، تخلیق کرنے والا رب کی ذات، اختلاف کس بات پر ہے کہ عبادت کس کی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم، اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسل دنیا میں بھیجے، ان کا پہلا پیغام پیغام توحید تھا، اور میں کوشش کروں گا اور کرتا بھی رہتا ہوں، اپنے ہر جلسے اور ہر درس، وہ پاکستان کے کسی کونے میں ہو یا دیار غیر میں ہو، کہ اللہ کی کتاب سے دلیل پیش کروں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کروں۔ ہر نبی کی بعثت کا مقصد ان اعبدوا اللہ، یہ پیغام، یہ منہج سلف، یہ دعوت کا انداز اگر ہمارے خطباء کے سمجھ میں آ جائے تو ہمارے جلسوں کے اندر اللہ اس توحید کی وجہ سے اپنی رحمت سے برکتیں ڈال دے۔ لیکن بڑا تکلیف دہ موضوع، اس کو بیان کرنے سے، اس دعوت کو عام کرنے سے خاندانوں میں لڑائی، بھائیوں میں فساد، برادری میں علیحدگی ہو جایا کرتی۔ اگر کوئی یہ کہے میں 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، جب سے میں فراغت ہوئی مجھے، میں دعوت اسلام کا کام کر رہا ہوں اور آج تک مجھ سے کوئی ناراض نہ ہوا، تو یاد رکھیے گا اللہ کی قسم، اس نے منہج نبوی کے تحت دعوت ہی نہیں دی۔ کائنات کا سب سے عظیم انسان، اللہ کا پیغمبر، جب اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، گالیاں بھی پڑتی ہیں، کپڑے بھی گلوں میں ڈلتے ہیں، دانت بھی توڑے جاتے ہیں، چہرہ بھی زخمی کیا جاتا ہے، ہم نے اس منہج کے مطابق دعوت کو اپنایا ہی نہیں۔ وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، وہ بھی خوش ہے، اور میں بھی خوش ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی دین کی تبلیغ کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ تبلیغ نہیں، جب تبلیغ ہوگی انقلاب آئے گا، اہل شرک کے ذہن صاف ہوں گے، اہل توحید کی جماعت بڑھے گی، اللہ کا قرآن کے مطابق قبروں کی عبادت ختم ہوگی، رب کے گھر میں سجدوں کی کثرت ہوگی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ۔ ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب مولانا اسماعیل عتیق حافظہ اللہ تعالی موجود ہے، ترجمہ کروا لیجئے گا۔ ہم نے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں بھیجا جس پر یہ پیغام، یہ وحی، یہ دعوت، یہ سبق نہ پڑھایا ہو، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پہلا پیغام پیغام توحید ہے، اور ہم یا ہمارے خطباء یا ہمارے جوان یا یوتھ فورس کے شاہین یا مرکزی جمعیت کے ذمہ داران کہتے ہیں حالات خراب ہیں،
توحید کی بات نہیں کرنی. مجھے بتلاؤ کیا مکہ سے خراب ہے؟ تمہاری مسجدیں، تمہارے مدارس، تمہارے عمراء، تمہارے نادمین، تمہارے مسئولین، تمہاری جوان فورس، وہ وقت یاد کرو جب اکیلا آمنہ کا لال گوئے صفا پر کھڑا ہو کر پوری قوم کو کہہ رہا تھا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میں نے زندگی کے 40 سال تم میں گزارے. کوئی مکہ کا واسی کھڑے ہو کر مجھے بتلائے کبھی میری اس زبان سے تم نے جھوٹ سنا ہو. پہلے اپنا کردار کو پیش کیا تھا. جب مکہ کے واسیوں نے یہ کہا ہم نے ہر موقع پر آپ کو امین بھی پایا، صادق بھی پایا. پھر کہا پھر لوگوں سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ کہنا تمہارا کام ہے، یہ زمین کی بادشاہت قدموں میں ڈالنا تمہارے رب کا کام ہے. اس وقت تو جماعت نہیں تھی، نظم نہیں تھا، حکومت کے عہدیدار اہل توحید نہیں تھے. میرے ہاتھ میں یہ رب کا کلام ہے، 30 پارے ہیں، پڑھ کر دیکھ لیجئے. کئی پیغمبروں کا ذکر رب نے قرآن میں کیے اور کئی کا نہیں کیا. کوئی ایک پیغمبر دکھاؤ جو دعوت کا انداز اس انداز میں دے رہا ہو کہ سال ہر سال بیت گئے، کالے بالوں میں سفیدی آ گئی اور رب کی توحید کو بیان کرتے ہوئے یہ احساس اور ڈر ہے مسجد ویران ہو جائے گی، چندہ بند ہو جائے گا، وظیفے نہیں ملیں گے. تو کیسا مسلمان ہے جب مانتا یہ ہے رزاق وہ ہے، جب مانتا یہ ہے دینے والا وہ ہے، جب مانتا یہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر میں آیا میرے رزق کا بندوبست رب نے پہلے ہی کر دیا تھا، جو موت تک مجھے ملنا ہے وہ مل کر رہے گا. پھر کھل کر بستی بستی، شہر شہر، نگر نگر، ملک ملک پھرتا چلا جا اور قوم کو ایک ہی بات بتلا. جب تو یہ اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر ماننا پڑے گا مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک. نہ لاہور کا اجمیری ہے نہ انڈیا کا اجمیری ہے، وہ ایک ہی ہے جو اپنے عرش معلی پر. یہ نجات کا راستہ ہے، یہ عقیدہ بنیاد اور اساس ہے. دھرتی پر جب شرک پھیلا، پہلا رسول انا ارسلنا نوحا الى قومی، نوح علیہ السلام کو بھیجا. کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال. کیا سمجھاتے رہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ. 1 سال، 2 سال، 50 سال، 100 سال، 950 سال. اور انداز قرآن کیسے کہتا ہے؟ یہ رب کا تعارف کرواتا ہے. قوم اپنی چادریں لے کر اپنے چہروں پر ڈال لیتی ہے.
کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی ہے کہ رب کا پیغام ہم سننا نہیں چاہتے، ہم رب کا تعارف نہیں پسند کرتے۔ مجھے بتلاؤ سمندری کے واسیوں، اس پیغمبر نے پھر سوچا ہوگا نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، مسجد، مدرسہ، غریبوں کی مدد، بیواؤں کا سہارا، کشمیر کے مظلوموں کی مدد، اس نے پھر یہ سوچا ہوگا اپنی بستی کے لوگوں کی امداد نہیں، ادھر سے آتا ہے ادھر ملتا ہے، رات کی تاریکی کے اندر، دن کے اجالے کے اندر، انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اللہ جو دن کو ملا تو تیرا تعارف، رات کو ملا تو تیری توحید۔ ہمیں اس انداز سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ پنجاب لیول کی ختم نبوت کانفرنس، یہ عالم اسلام پاکستان کی سب سے بڑی کانفرنس، یہ انداز نہ رب کی شریعت میں نہ پیغمبر کی حدیث میں۔ یہ نوح علیہ السلام، موت کا وقت قریب ہوا ہے، وفات کا وقت قریب ہے۔ وفات کے وقت ہم اپنی اولادوں کو کیا سبق دیتے ہیں؟ بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں چھوٹی بہنوں اور بھائیوں کا ہاتھ دے دیتے ہیں، سنبھالنا ان کو۔ یہ غم ہوتا ہے، دو نوکر ہو گئے، ڈاکٹر بن گئے، زمیندار بن گئے، تاجر بن گئے، تیسرا چھوٹا ہے، اور پوچھنے والا پوچھتا ہے کیسے ہے؟ کہتا ہے اس چھوٹے بچے کا غم مجھے قبر میں لے جائے، نہ نوکری ہے نہ چھوکری، ہائے ہائے۔ یہی غم ہے اکثریت کو۔ یہ پیغمبر ہے، موت کا وقت قریب ہے، کیا کہتے ہیں؟ اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، میں تجھے کی تلقین کرتا ہوں اس کلمے کی، لا الہ الا اللہ، کہ کائنات کے اندر معبود برحق رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ فَإِنَّهَا لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ وَوُضِعَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ فِي كِفَّةٍ، یاد رکھنا یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھ دینا اور دوسرے پڑھنے کے اندر یہ ساتوں آسمان، اس کی موٹائی اور چڑھائی اور لمبائی، یہ ساتوں زمینیں، یہ نباتات جمادات، ہر شے کو دوسرے پڑھنے میں رکھ دینا، ترازو کو اٹھانا۔ اے میرے بیٹے، میں تجھے توحید کی تلقین کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں، ترازو جب بھی اٹھے گا پڑھنا کلمہ توحید کا بھاری۔ یہ بیٹے کو خبر ہے توحید کیا ہے، بیوی کو خبر ہے توحید کسے کہتے ہیں۔ میں مسجد میں بیوی خبر پر، اولاد نہیں ہو رہی، چپکے سے کوئی تعویذ گلے میں، اور سمجھتا ہے میں توحیدی ہوں۔ فوت ہوتے ہوئے پیغمبر کو اپنی اولاد کی فکر یہ ہے کہیں یہ رب کو چھوڑ کر کسی قبر اور بت کی عبادت نہ کرنے لگ جائے۔
ذرا ٹیسٹ تو لے لیں اپنی اولادوں کا. آج گھر جائیے گا جلسے کے بعد مولا کا خطاب سن کر، اصل خطاب تو ان کا، اور پھر اپنی اولادوں کا امتحان لیجئے، پوچھئے ان سے رب کہاں ہے. اکثر کہیں گے رب ہر جگہ پر، نہ تمہاری نماز قبول نہ اس کا عقیدہ قبول. پوچھئے گا ان سے اصول ثلاثہ کیا ہوتے ہیں، عقیدے کی بنیاد کیا ہے، رب کا تعارف کیا ہے. مرتے ہوئے، دنیا سے جاتے ہوئے، یہ گھر چھوڑتے ہوئے، تجارت چھوڑتے ہوئے کس چیز کی فکر ہے؟ اگر وہ مرتے ہوئے بھی چابی جیب سے نکال کر کہے یہ غلے کی چابی، توحید آئے. کوئی ایک پیغمبر دکھلاؤ جس نے ماں کی فضیلتوں پر 4 گھنٹے خطاب کیے ہوں. دعوت کا انداز ہی بدل گیا. ہمارے لیے ماڈل یہ رب کا کلام. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اور دنیا کے واسیوں، تمہارے لیے ماڈل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی. اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم بیدار بری تم سے بھی اور تمہارے حجویریوں اور اجمیریوں سے بھی، تمہارے ان چشتیوں اور سہروردیوں سے بھی. انا براء منکم، ہم بیزار ہیں، ہم بری الذمہ ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو. ہم ایک کو ماننے والے نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے معبودان باطلہ کو مانتے ہیں. پڑھتے ہو یہ آیتیں؟ حاجی راشد صاحب بھی یہ سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے خطیب سے، علماء سے. کرتے ہیں بیداری؟ دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو. ہمارے سٹیجوں پر تو مشرکوں کی بھرمار، جمہوریت کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی بھرمار، قبر کے پجاریوں کو ساتھ بٹھایا ہوئے، دل دل کے پجاریوں کو سٹیج پر چڑھایا ہوئے. رب نے تو قرآن میں کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. ہم بیدار ہیں ان سے. بیدار خلیل اللہ جو رب سے دعائیں کر رہا ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اللہ انہوں نے اکثریت کو گمراہ کر کے رکھ دیا. یہ علن اعلان سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ سنتا ہے اور وہ زندہ نہیں سنتا. ان کو تو غیرت نہیں آتی، نہ انہیں ڈر لگتا ہے نہ انہیں خوف آتا ہے. ہمیں توحید بیان کرتے ہوئے حالات خراب ہو جاتے ہیں. آئے خائے انا براء منکم. یہ الیکشن ہو رہے ملک کے اندر، ابھی کوئی ضمنی الیکشن،
میں دیکھ رہا ہوں قبروں کے پجاری اور توحید کے دعوے دار، ہائے ہائے ہائے، جن کو اسلام کی خبر نہیں، جو کر پرستی کو اسلام کہتے، علی حجویری کے مقبرے کو عرق غلام سے دھونا ایمان کا حصہ سمجھتے، کیا کہوں؟ غیر تو مجھ سے ویسے ہی نالا، اپنے بھی ناراض۔ ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ان سے ووٹ مانگنے کے لیے، دنیا کا جاہ و جلال حاصل کرنے کے لیے، جاہ و حشمت کے حصول کے لیے میں کسی عرس اور میلے پر چلا جاؤں، تمہیں رب کے خوبصورت ناموں کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، میں توحیدی ہوں؟ کسی کو کیا فتویٰ لگاؤں؟ میرا ایمان بچتا ہے؟ یہ ملت ابراہیم ہے جس نے اپنے باپ کو کہہ دیا تھا، کہا جا رہا ہے ما لا تسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، نہ یہ سنتے نہ یہ دیکھتے نہ تیرے کسی کام آ سکتے۔ ابا تو کس طرف جا رہا؟ اس نے کر لیا تھا، اس نے کہا یہ توحید نہ سنا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، ہائے ہائے، وَاحْجُرْنِی کا ترجمہ ایک مترجم نے بڑا اچھا کیا، کہا تجھے پتھ ماروں گا، ہجرت پر مجبور کر دوں گا، گھر سے نکال دیا جائے گا۔ جرم کیا تھا؟ وہ اس وقت کے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، رب کی توحید کا پیغام دے کر طاغوت کی عبادت سے منع کرتے۔ اس ماڈل کو اپنانا ہوگا۔ جنت اتنی حاجی نے پوچھا، سوال یہ تھا یہ مومنہ ہے کہ نہیں؟ اور ہمارا بھی ایک معیار ہے، پیمانہ ہے، ہم آگے ہو کر دیکھتے ہیں رکوع میں جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، اٹھا لیا پکا وابی ہے، نہیں اٹھاتا مشرک پلید ہے، فارغ۔ آئے عقیدہ توحید، آپ نے دو سوال کیے، پہلا سوال عقیدے کا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے جامعہ اسلامیہ بہاولپور سے ڈگری حاصل کی ہوئی تھی، کسی یونیورسٹی سے پڑھی ہوئی تھی، کام کرنے والی مزدور عورت، لونڈی، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اشارۃ فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کیا، اللہ زمین پر نہیں عرش پر ہوا کرتا۔ پہلا سوال عقیدے کا، اور یہاں 100 آدمیوں کو چوک کے چوراہے میں کھڑا کر کے پوچھو، کہے گا مولوی جی تو انہیں ہی نہیں پتا اللہ کی، اللہ کا ہر جگہ ہے۔ دوسرا سوال، من انا، میں کون ہوں؟ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا، میں کون ہوں؟ یہ سوال حنفیوں کو سمجھ نہیں آتا، نہیں آتا۔ من انا، میں کون ہوں؟ اس نے دوسرے لمحے جواب دیا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیغمبر، آپ نے فرمایا جا آزاد کر دے مومنہ۔ دو سوال
نہیں آتا. دوسرا سوال, نبی کی شان اور عظمت کیا ہے ان حنفیوں کا نظر نہیں آتا. جیسے وہ فیل ہے ایسے یہ بھی فیل ہے. وقت آیا ہے موت کا. ابراہیم خلیل اللہ یار ہے کہ نہیں رب کا, جسے رب نے اپنا خلیل, کمال کا خلیل. آئے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ يَعْقُوبُ. وَوَصَّى بِهَا, ابراہیم علیہ السلام کو فکر یہ ہے میں چلا جاؤں گا, فوت ہو جاؤں گا, پیچھے اولاد. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم. ایسے خطیب کو کہا کرو قرآن سن, ادھر ادھر کی مارے نہ جھکتے. اسے کہا کرو یہ قرآن مجید اس کا ترجمہ سنا, بس 2 رکوع سنا کے جاؤ, تمہیں فیس مل جائے گی. یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین, رب نے تمہارے لیے دین کو چن لیے. اور وہ دین کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی کہ باطن حال کائنات کے اندر نہ فرید ہے نہ کوئی اور. رضیت باللہ ربا. اور دین کوفہ کی فیکٹری میں نہیں بنا کرتا. 40 مفتی بیٹھ کر امام کے وفات کے سارے 350 سال کے بعد شریعت نہیں بنایا کرتے. شریعت بنانے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل امین ہے, اور بیان کرنے والا محمد کریم. نعرہ تکبیر, حاجت روا مشکل کشا, رہبر و رہنما حضرت علامہ طیب الرحمن زیدی صاحب. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلمان. کون ہوتا ہے؟ قبر پرست. ٹھنڈے دل سے سوچے میری کیا لڑائی اس سے, میری کوئی بننا ہے اس کا زمین کا, میری کوئی تجارت ہے, اس نے میری بھینس کھول دی ہے؟ نہیں. مسلم کون ہوتا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو ایک اللہ کو اکیلا ماننے والا. ہائے, اب کوئی بے وقوف یہ کہے کہ زیدی کی تقریر بڑی سخت تھی, بڑا کڑوا بولتا ہے, تو میں اس کی عقل پر ماتم ہی کروں گا. اور دنیا کے لوگوں, میں تمہیں مخلوق کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دے رہا ہوں. اور سن لو, جب تک منہ میں زبان, جسم میں جان اور سینے میں قرآن ہے, میں رب کی توحید ڈنکے کی چوٹ بیان کرتا ہی رہوں گا. اسوہ ابراہیم دیکھ, فکر یہ ہے کہ بچے کہیں بعد میں قبر پرست نہ بن جائے. ان کے گلوں میں کہیں تعویذ, جی اہل حدیث نے لکھا ہے, توحید ہی لکھی ہوگی بیچ میں. آئے توحید ہی لکھی. یہ پورا قرآن شفا نہیں دیتا جو گھر میں رکھا ہوا ہے. جو مولوی نے وہ لکھ دیا نا جی, یہ نہیں اتارنا. ایمان کس پر؟ آئے. اور امت کی اکثریت کا ایمان جوتیوں پر. جب ہی گاڑی کے سامنے ٹوٹی ہوئی چھوٹی جوتی لٹکائی ہوتی, زیدی نے پوچھا یہ کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ کہا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, ٹوٹی حفاظت میں رہتی ہے. مکان لاکھوں کا بنا کر منڈی کے اوپر کالی ہڈیاں ہندو بنیا نہیں رکھتا, میرا اور آپ کا نمازی مسلمان رکھتا.
ان انگلیوں میں 5 پتھر کلمہ پڑھنے والا پہنتا، تم جا کے اسے کہتے ہو ووٹ دے دے اور نوٹ دے دے۔ نہ میں نوٹوں کا پجاری، نہ ووٹوں کا پجاری، نہ کسی عہدے کا طلبکار، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ بجدن پاک کے پتھر، یہ عقیق، یہ کڑے، یہ بواسیر کے چھلے، یہ کڑے میں تعلیم پہنے ہوئے یہ بندہ لاکھ سجدے کر دے، اللہ اس کا ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ یہ تو بات بڑی مشکل ہے۔ وہ چودھری مسجد کا جی اس نے سب بچھائی ہے، وہ بیچارہ ایسا ایسا شاہ صاحب قریب کروں گا، قریب کرتے کرتے تجھے موت آ گئی اور اس کو بھی آ گئی۔ وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے ذرا اس خطیب کو تو پکڑو، کبھی اس نے بتایا ہی نہیں مشکل کشا۔ ایمانداری سے بتائیے، بات ہو جو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ میں آپ کے پاس ایم ایل اے کی سیٹ پر کھڑا ہو گیا ہوں یا بی ڈی الیکشن، اور آپ نے اوپر جھنڈا لگایا ہوا کالا اور اس کے اوپر پنجہ بھی لگا ہوا، یا آپ نے جوتی لٹکائی ہوئی ہے سبز پرچم، اور میں توحیدی جا کر کہوں گی ووٹ مجھے دیں گے، میں اس شرک کا رد کر سکوں گا؟ بس ایمان دیکھ لینا پھر کتنے اور کتنی اوپر قیمت پڑے گی، دیکھ لیجیے۔ جب توحید بیان کرو گے رب کا عقیدہ بیان کرو گے پھر تمہیں ووٹ ملیں گے، نوٹ ملیں گے، پھر تم سیڑھیاں چڑھو گے۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ ادھر سے کوئی کپڑا کھینچتا ہے، ادھر سے کوئی دھکا دیتا ہے، ادھر سے کوئی پل دے رہا ہے، اور ابو بکر آ کر چھڑوا کر کہہ رہا ہے جرم کیا ہے محمد الرسول اللہ کا، غلطی کیا ہو گئی ہے، کیا تمہارے ساتھ ظلم کر دیے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم محمد کریم کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس کا اعلان یہ ہے ربی اللہ۔ یہاں جگہ جگہ پر، بستی بستی میں، شہر شہر میں، گلی گلی، محلے محلے کا اپنا معبود ہے، اپنا معبود ہے کہ جو چاہے دے جی مسجد میں ڈال دیں چندہ، کلاشن کو خریدنی ہے، ہندو کو مارنا ہے، جو مرضی کوئی چندہ دے، ہمیں چندہ چاہیے، ہندو سے لڑنا ہے، آئے دھوکہ دیتا ہے اس کا، اسے کہتا ہے جزاک اللہ، اللہ آپ کی اولاد اور مال میں برکت دے، آپ نے لینٹر ڈلوا دیا ہے، مدرسہ بنوا دیا ہے کون؟ یا علی مدد کہنے والا، غیر اللہ کا پجاری، اوئے ہوئے دھوکہ دیتا ہے۔ رب مشرک کا مال قبول کرتا ہے، ہوا منصورہ اڑا دی جائے جس کی تمام نیکیاں، ترازو کس کا لگے گا، میدان کس کا بھرے گا؟ جس کا عقیدہ پہلے رب پر ہوگا، محمد کی رسالت پر ایمان ہوگا، ترازو اس کا لگے گا۔ فرمایا مسلمان مرنا، اور مسلمان کے پیروں میں حسین کے کڑے نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو پھر ہمیں حدیث تم نے کیوں کیا؟ وہی کڑے ہمارے لیے بہتر تھے نا جہاں لگے ہوئے تھے۔ اب کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، جو جہاں لگا ہوا ہے تو لگا رہنے دو۔ آئے اور سنو، میرے استاد اور مربی حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ مسجد میں تشریف فرما، ایک شخص قربانی کے موقع پر چمڑا لے کر آیا اور جہاں کھالیں پڑی تھی وہاں ڈال دیا۔ آپ کی نگاہ پڑی، آپ نے کہا ادھر آ بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟
کہا پڑوس سے آیا. کہا کون ہوتے ہو؟ کہا مسلمان ہوتا ہوں. یہ بھی قربانی کی ہے, نشانی ہے, ختنہ, قربانی, عید کی نماز, مسلمان ہے نا. کہا کون سے مسلمان؟ ساری دنیا ہی مسلمان ہے, ساری دنیا مسلمان ہے. قبر پرست بھی مسلمان ہے, حسین کے گھوڑے کی پوجا پاٹ کرنے والا بھی مسلمان ہے, ایک رب کو اکیلا مشکل کشا ماننے والا بھی مسلمان ہے. تو کون سا مسلمان ہے؟ سمجھ آ گئی اس کو. کہنے لگا میں یا رسول اللہ مدد کہنے والا مسلمان. حافظ صاحب نے اس کے گھر پرچی بھیجی تھی؟ نہیں. بندہ بھیجا تھا؟ نہیں. خود ہی آ گیا تھا. مسجد ہے, مدرسہ ہے, جامع محمدیہ ہے, چمڑا دے. کمال ہے اس توحید پرست کا. اس نے کہا بیٹے یہ چمڑا اٹھا, یا رسول اللہ مدد والوں کا وہ سیفی مرکز ہے, وہاں لے جا. وہ بڑا حیران ہوا. کہا جی وہاں کیوں لے؟ کہا یہاں تیرا یہ چمڑا قبول اللہ, یہاں سے اٹھا اس کو, وہ تیری مسجد ہے وہاں لے جا. وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. وہی جو مصطفی تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, وہاں لے جاؤ. کہنے لگا میں تو نہیں لے کے جاتا, گجر لگتا ہوں, میں تو نہیں لے کر جاتا. آپ کہنے لگے یہ رب قبول نہیں کرے گا. کہا تم نے تو نہیں کرنی, اس میں کرنی ہے, نہیں لے کر جاتا. کہا اچھا نہیں لے کر جاتا, پرسوں جمعہ پر جمعہ یہاں پڑھنا. کہتا اب تو ضروری پڑھوں گا. دیکھو تو صحیح تم کہتے کیا ہو, 3 جمعے پڑھے رب نے مسلمان کر دی. اور کوئی ہے جو آنے والے کو روکے, اسے بتلائے کہ ہم آج مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں, جو غیر اللہ کا پجاری ہے وہ ہمارے طیب اور حلال مال میں اپنا گندا مال نہ کرے. اسوہ حسنہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا. تیری اور ہماری لڑائی ہے, یہ جہاد جاری رہے گا, یہ جنگ جاری رہے گی, یہ توحید اور شرک کا میچ ہوتا رہے گا. میں تم سے بغض اور عداوت پیغمبر کہہ رہا ہے کرتا رہوں گا. کب تک؟ سوال تو بڑا خوبصورت ہے. یہ ہمارے ساتھ ناراضگی ہے تو کب تک چلے گی؟ آپ بڑے ناراض ہیں, ہمارے تیجے پہ نہیں آتے, 10ویں پہ نہیں آتے, ناراض ہے نا آپ؟ جی ناراض. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ, جب تک تم ایک رب پر ایمان نہیں لے آتے کہ اس کے جیسا کہاں ہے. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ لاؤ اپنے زندوں اور مردوں کو لے کر آؤ. ہمارا رب رات کی تاریکی, کالی کیڑی, کالا پہاڑ, کالی رات, کالے بادل, وہ اس پہاڑ کے جڑ میں چلتی ہے تو میرا رب اس کے پیروں کی دھمک اپنے عرش معلیٰ پر سنتا ہے کوئی تمہارا ایسا؟ یہ گنج بخش ہے, یہ رنج بخش ہے, یہ اولاد بخش ہے, یہ پتہ نہیں کیا بخش. لاؤ میرے رب جیسا. یہ گھوڑا اور یہ میدان دنیا جانتی ہے. نام لکھنا ہی کافی ہے, ڈیٹ پر لکھیے, گاڑیوں کے انبار میں مل جائیں گے. کیوں؟ کافی دیر ہو گئی ہے مجھے تقریر کرتے ہوئے, 1 گھنٹے میں 8 منٹ 9 منٹ باقی ہے. میں نے گالی دی ہے کسی؟
کوئی اٹھ کر کہے میں نے کسی فقیر کو گالی کی، کسی درویش، میں تو سید ہوں اور سید کی زبان سے گالی، اور تمہاری طرح بناوٹی بھی نہیں ہے۔ پنجابی کہتے ہیں اٹھ پٹو تو تلو معصوم شاہ بخاری، جسے کوئی قوم نہ ملے تو سید تو وہ پکا ہے۔ ایسا کاروبار ہے، نہ پھٹکڑی نہ ہلدی، کچھ نہیں خرچ ہوتا، کرونا لگے نہ لگے اس کاروبار کو کبھی تنگی آتی۔ بابا جو بیٹھا ہے زندہ لاکھ کا اور مرا ہوا 1.25 کا، بات چل رہی تھی پیغمبر کا حسنہ، اسوہ حسنہ۔ آئے ایک پیغمبر اور ہے، یہ قرآن پڑھا کرو۔ آپ کتنے بھائی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اپنے آپ سے خود پوچھیں اس کا ترجمہ آتا ہے؟ فیل اور پاس، بس سوچ لو، صبح سے شام تک نوکری کرتا ہے، کارکن ہے یوتھ فورس کا، میری جماعت ہے، میں خود مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد کا سینئر نائب امیر، ذمہ دار شخص جماعت، سارا دن کام کرتا ہوں جماعت کا، اور ترجمہ جبھی تو مولوی کہتے ہیں وہ سنتا نہیں اور یہ سنتا ہے۔ ایک اور پیغمبر، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے اپنی قوم کے دین کو چھوڑ دیا، ان کا دین کیا ہے؟ نہ رب کو مانتے ہیں نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ رب کو ماننے والا بواسیر کے چھلے انگلیوں میں پہن دو، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے یہ دین چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں اس دین کا۔ کیوں؟ ان کا رب پر ایمان نہیں، ان کا ایمان لڑ پڑی ہے پیر دی بڑی بڑی، لڑ پڑی ہے۔ ہائے یہ دیکھ لو کیسے پکڑی ہوتی ہے پیر عبد القادر جیلانی کی لڑ، وہ ہے کہا عراق میں، ہے کہا عراق، وہیں سے ولایت چلتی ہے، سید ہوتی ہے، اور کہتے ہیں پیر مضبوط ہونا چاہیے۔ اور مظفر الدین نے لکھا کہ بیت اللہ کے پتھروں میں عبد القادر اپنی پیشانی رکھ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ قیامت کے دن مجھے گناہوں کی وجہ سے رسوا نہ کرنا، اگر ایسا ہو کہ میرے گناہ اتنے ہوں تو مجھے آنکھوں کی بجائے نابینا اٹھا دینا تاکہ میں قوم کے سامنے شرمسار کروں۔ وہ ایسا محتاج، اس کی قبر پر ایک گیا نا پاکستان سے، امداد کن امداد کن یا عبد القادر امداد کن، آئے وہاں کھڑا رو رہا ہے اور گر گڑا رہا ہے اور کہتا ہے عبد القادر مدد ہی کر دے، تیری مسجد میں تو ایک چور آیا تھا، مجھے بھی جب میں سنی تھا میرے استاد نے سنایا تھا، کہانی بڑی مزے کی، مجھے وہ طلحہ صاحب تھے یہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ٹائم کھلا ہے، پھر رات میری، عتیق صاحب کو پھر میری مرضی ہوگی تو میں ٹائم دوں۔ کہنے لگے اس پورے کائنات کا نظام 7 ابدال چلاتے ہیں، کتنے؟ بولو کتنے؟ 7۔ اور میں نے شروع میں کہا تھا
اس پورے کائنات کا مدبر اور منتظم اور کون ہے؟ بس گئے بیچارے. تو شاہ جی کی مسجد میں ایک چور آ گیا. شاہ جی تہجد پڑھ رہے تھے, انہوں نے کہا پھنس گیا. انہیں صف کے اندر اپنے آپ کو لپیٹا اور کونے میں پیچھے سے ایک ابدال ٹم ہو گیا. ان کا ہیڈ پہنچا پورا. شاہ جی ابدال مر گیا فلاں علاقے کا, اس کا نظام درم برم ہو جائے گا. شاہ جی کے پاس موقع پر ابدال تو تھا نہیں. کہتے ہیں وہ جو صف کے اندر ابدال پڑا ہوا اسی کو لے جا. نگاہ پڑی, چور کو ابدال بنا دیا. اور نیچے ہم بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر پھر کبھی بات کروں گا. بات چل رہی انی ترکت ملت قومی, میں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا. قوم کا دین کیا تھا کہ رب پر ایمان, اور تم کس دین پر آ گئے ہو؟ یوسف علیہ السلام واتبعت ملت آباء ابراہیم و اسماعیل. آئے آئے کہتا ہے میں اپنے باپ دادا کی شریعت پر آ گیا. واسحاق ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. کیا قرآن خوبصورت ہے. مولوی شیر سناتے رہتے, بلے شاہ نے ان جا کے آتے, قرآن نے ان جا کے. اس قرآن سے افضل بھی کسی کا کلام ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہر خطبے میں پہلے پڑھتے ہو احسن الکلام کلام اللہ. واتبعت ملت آبائی, میں تو اپنی اصل ملت پر آ گیا ہوں. وہ ملت کیا ہے؟ ملت ابراہیم. واللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے تھے. ہے کہاں؟ جیل میں. ہے کہاں؟ میں ایک دفعہ جیل میں گیا نا, مشرکوں نے مقدمے کر دیے. میں اسلام آباد جیل میں بند ہو گیا. ایک بھابی کہنے لگا ذرا شاہ جی سیدھا ہو گیا ہے. بڑا ہی کرم سی سمجھاندے رہتے سی, نہ کر گولڑی نہ لڑائی نہ کر. ان گیا نا اندر, چنگا ہی بزرگ تھے. میں فارغ ہوا, میں نے جمعہ پڑھایا تو پہلے سے بھی 100 وولٹیج زیادہ تھے توحید کے. 2 مہینے میں رب نے 17 گولڑوی حدیث کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جیل کے اندر, اور جیل والے پوچھتے لگتا تو بڑا نیک ہے, ہمارے خوابوں کی تعبیر تو بتا. اے وہابیوں اور سنیو, سوال خواب کی تعبیر ہے, مسئلہ پوچھنے آیا. کہنے لگا کھانا بعد میں آئے گا, پہلے بتا دوں گا, پہلے بتا دوں گا. وہ مطمئن ہو گئے. اب یہ خود کہتے یا صاحب السجن, اور جیل کے ساتھیوں, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تمہارا خواب میں نے سن لیے, تعبیر بھی بتلا دوں گا, میرے سوال کا جواب تو بتلاؤ. ایک رب بہتر ہے, یہ بہت سارے رب ہیں. انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا تھا؟ نہیں پوچھا. انہوں نے تو مسئلہ پوچھا تھا. سر کو پرندے کھا رہے ہیں, روٹیاں کھلا رہے ہیں, شراب نوشی ہو رہی ہے, خواب دیکھا ہے. توحید نہیں پوچھی. پیغمبر جان بوجھ کے توحید سنا رہا ہے کہ قتل بھی ہو گیا تو عقیدہ تو بن جائے, سمجھ تو جائے. اس لیے مجھے کہنے دیجئے, نماز روزہ زکات حج جہاد یہ بات کی باتیں ہیں, پہلے یہ بتا تو رب کو رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا. تیرا رب پر کیا عقیدہ؟
یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان. توحید کی دعوت دے رہے. پھر مجھے کہنے دیجیے آزاد فضاؤں میں بھی رب کی توحید، جیل کے سلاخوں میں بھی رب کی توحید، آگ کے چیلے میں بھی رب کی توحید، اکیلے مکہ کے اندر پہاڑی پر چڑھ کر بھی رب کی توحید، اور موت کی سختیوں میں بھی امام کائنات کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. موت کی سختیوں میں بھی رب کی توحید. پھر نجات کا راستہ صرف توحید کا راستہ. اس دعوت کو عام کیجیے. ہاں چندے نہیں ملیں گے، چودراہٹ نہیں ملے گی. سارے لوگ کہیں گے بڑا سخت ہے، تیجے پہ نہیں آتا. اور تمہارے مولوی تو اب ساتوں پہ جانے لگے. دیکھو آگے آگے ہوتا ہے کیا. برسیوں میں جانے لگ گئے، فیصل آباد کے عرس پر جانے لگ گئے، اور اگر تم نے نہ روکا پھر وہ دن دور نہیں جب یہ شرک کی بیماری ہمارے گھروں میں بھی آ جائے. ہم نے شرک کے پجاریوں کو اپنا لیڈر بنا لیا. کس منہج پر چل پڑے؟ آخری باتیں کر رہا ہوں، 1 سال تیار رہے. کہاں چل پڑے ہو؟ جسے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا اسے شیخ الحدیث کہہ دیتے. ہائے ہائے ہائے. جسے شریعت کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، نکلیے ان گندگیوں سے. اور 90 طریقہ، 90 شریعت، وہ ایک ہی راستہ ہے. 13 سال مکہ کے اندر توحید، اور 10 سال مدینہ میں جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، خندق، موتا، یہ جنگ حنین، یہ سب جنگیں بھی رب کی توحید کے لیے. یاد رکھیے گا، رب کی توحید کے لیے. اور اسی پر آخری دلیل اور آخری بات. چڑھا ابو سفیان اور اس نے کہا تم میں محمد ہے صلی اللہ. آپ نے کہا چپ، خاموش رہو. جواب نہ آیا. کہتے چلو ابو بکر ہے. ابو سفیان بھی سمجھتا تھا نبی کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو وہ ابو بکر ہے. اس کافر کو اپنے کفر کے دور میں پتا تھا اور آج کے اس کالے کو نہیں پتا لگتا. پوچھا ابو بکر کے بعد. اب طلحہ اور زبیر کا نہیں پوچھا. سمجھتا تھا کہ اس کے بعد اگر کوئی لیڈر ہوگا تو عمر فاروق. آپ نے کہا چپ. کتنی بڑی بات تھی کہ نبی وفات پا گئے، ابو بکر بھی اور عمر بھی. اب جوش میں آ کر کہتے ہیں اولو حمد باپے کی جے، اپنے بزرگ کے نام کو بلند کیا. نبی اپنی بات کو سن کر چپ رہے، ابو بکر کی وفات پر چپ رہے، عمر کے بارے میں سن کر چپ رہے. جب میرے رب کی توحید پر ضرب پڑی تو کہا عمر اس کو جواب دے. اس نے کہہ دیے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا یہ عزا اور تمہارا بے مرشد. جیسے آج کے پلید کہتے ہیں بھابیوں کو او بے مرشدو. کہا تمہارا کوئی نہیں. رب کو غیرت آئی، محمد کریم سے کہلوایا. عمر نے جواب دیا. اسے کہو اللہ مولانا ولا مولا، ہمارا اللہ ہے تمہارا. یہ توحید کی جب دعوت دو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی.